الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں آنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات کا نظام چلانا تھا. کئی سو سالوں کے بعد میں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی. دونوں کو اللہ نے الگ الگ جگہ پر اتارا تھا. پھر جو ہے ان کے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. شروع میں حضرت حوا کے جو اولاد ہوتی تھی تو ایک ساتھ جو ہے ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. یہ اللہ نے نظام بنایا شروع میں کہ ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو یہ نظام آگے بڑھانا تھا، یہ سلسلہ چلانا تھا، نکاح کا سلسلہ باقی رکھنا تھا، اس کے ذریعے نسل کو بڑھانا تھا. تو اب جو ہے نکاح کا اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ حضرت حوا کے ایک وقت میں جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کے بعد میں دوسرے وقت میں پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو پہلے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح بعد میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے ہوتا تھا، ایک دوسرے سے. حالانکہ ویسے دیکھنے میں تو دونوں بھائی بہن ہیں، لیکن اس کے بغیر چونکہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس وقت جو ہے اس بات کی اجازت تھی. ایک وقت میں جیسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی دونوں، تو یہ خاص بھائی بہن مانے جاتے تھے. یعنی اب ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں حضرت حوا کے ایک لڑکا ہوا اور ایک لڑکی ہوئی، تو اب یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسے ہم آج کل ہمارے یہاں بھائی بہن نکاح نہیں کر سکتے. لیکن دوسری مرتبہ جب حضرت حوا کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تو اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح ہوتا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا اس وقت. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے چلتا رہا. حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم کے بعد میں جو نبی ہوئے ہیں وہ شیس علیہ السلام ہیں. تو حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ اکیلے پیدا ہوئے. اس سے پہلے پیدائش کا طریقہ وہی تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لیکن حضرت شیس جو ہے صرف اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے اندر ان کا ایک نور کا کچھ حصہ ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نور کا حصہ ملا. پھر آپ کے بعد میں جتنے بھی نبی آئے سب کو کچھ نہ کچھ وہ نور کا حصہ ملا. تو حضرت آدم کے بعد جو نبی تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے، حضرت آدم کے بیٹے شیس. حالانکہ بیٹے تو اور بھی تھے بہت سارے، لیکن وہ نبی نہیں ہوئے. تو حضرت شیس کو اللہ نے نبی کا نور عطا فرمایا تھا، اس لیے حضرت شیس بالکل اکیلے پیدا ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. پھر حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شیس، تمہیں اللہ نے آخری نبی میری امت میں اور میری نسل میں میری اولاد میں آخری نبی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نور کا حصہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ تمہیں بھی نبی بنائے گا. اس لیے تم اس نور کے حصے کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا، اور کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کوئی غلط بات جو ہے، کوئی گناہ اس طرح کا مت کرنا. اور پھر حضرت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل وغیرہ انہوں نے بتائے. تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ جو آخری نبی ہیں یہ تو آپ کی اولاد میں سے ہوں گے،
اور آپ تو باپ ہیں سب کے، تو آپ کی اولاد میں جو ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام اور مرتبہ آپ سے بھی اونچا ہو گیا، یعنی بیٹے کا مقام اور مرتبہ باپ سے بھی اونچا، باپ سے بھی زیادہ، یہ کیسے؟ مقام اور مرتبہ تو آپ کا اونچا ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے یہ میری نسل میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ تو اللہ نے کتنا اونچا رکھا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آخری نبی ہیں، ان کی جو امت ہے، ان کی امت کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا اونچا ہے، اور یہ آخری نبی کی امت کو بھی اللہ نے 5 چیزوں میں مجھے خصوصیت، میرے اوپر خصوصیت عطا فرمائی ہے، یعنی 5 چیزوں میں آخری نبی کی امت بھی مجھ سے بڑی ہوئی ہے فضیلت میں، یعنی 5 چیزوں میں آخری نبی کی امت کو بھی اللہ نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔ جب امت کا یہ حال ہے اور امت کا یہ مقام ہے، تو خود اس امت کے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان 5 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے وہ غلطی ہو گئی مجھ سے بھول چوک میں، تو مجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اپنے گھر سے، اپنے دربار سے نکال دیا۔ لیکن جو آخری نبی ہوں گے، اس آخری نبی کی امت گناہ کرے گی، ہزاروں لاکھوں گناہ ان کے ہوں گے، لیکن وہ اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے پاس میں جائیں گے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مجھے تو اللہ نے ایک معمولی سی غلطی پر جنت سے نکال دیا، اور آخری نبی کا یہ مقام، آخری نبی کی جو امت ہے اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے اللہ کو ماننے سے پہلے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، جیسے ہی وہ ایمان اور اسلام قبول کرتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے جو گناہ کیے، موت سے پہلے پہلے انہوں نے اگر اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لی، اور پکی سچی توبہ کر کے وہ اس دنیا سے اللہ کے پاس میں آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی کتنا بڑا فرق کہ مجھ سے ہلکی سی غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور آخری نبی کی امت کا یہ مقام اور یہ فضیلت اللہ نے میرے اوپر ان کو بخشی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود جنت میں جائے گی، یعنی مرنے سے پہلے اگر پکی سچی توبہ کر لی تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، اور گناہوں سے توبہ نہیں کی تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بہرحال اگر ایمان ہے تو پھر بھی جنت میں جائے گی۔ تو ایک تو اس چیز میں اللہ نے مجھ پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت بخشی ہے۔ دوسری بات کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ نے میری غلطی کو سب پر ظاہر کر دیا، سب کو بتا دیا، فرشتوں کو اور تمام انسانوں کو، اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کو معلوم کہ حضرت آدم سے جنت میں کیا غلطی ہوئی۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میری غلطی کو تو اللہ نے سب کو بتا دیا، میری غلطی کو چھپایا نہیں، سب پر ظاہر کر دیا، لیکن آخری نبی کی جو امت ہوگی وہ بہت گناہ کرے گی، لیکن اللہ اس امت کے گناہوں کو چھپائے گا اور اس امت کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے اس امت کے گناہوں کو اللہ چھپائے گا۔ تو یہ امت کا، اس آخری نبی کی امت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ امت جو ہے کتنے گناہ کرتی ہے، کتنی نافرمانی کرتی ہے۔ حضرت آدم سے تو چھوٹی سی غلطی ہوئی اور وہ غلطی اللہ نے سب پر ظاہر کر دی، اس غلطی کو چھپایا نہیں، سب کو بتا دیا۔ لیکن یہ امت جو ہے ہزاروں گناہ کرتی ہے، لیکن اللہ جو ہے اپنی ستاری کا معاملہ کرتا ہے اور گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔
کس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی دوسرے کے گناہ کو عام طور پر زیادہ تر جانتے نہیں ہے کس نے کیا گناہ کیے ہیں، یا تو وہ کرنے والا جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں تمام انسانوں کو جمع کرے گا. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام انسان ہوں گے اور پچھلی امتوں کا سب کے سامنے حساب ہوگا. اس امت کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دو، میں اپنی امت کا حساب لے لوں. تو اللہ پوچھے گا کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے سب کچھ کہ کیا مقصد ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کیوں اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں یہ چاہتا ہوں اللہ کہ میری امت کے گناہ سب کے سامنے ظاہر نہ ہو، میں خود جو ہے ان کا حساب لے لوں الگ الگ، تاکہ دوسری امتوں کو اس امت کے گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے. تو اس لیے آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دو، میں حساب لے لوں. تو اللہ فرمائے گا کہ نبی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے گناہوں کا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے، ہم تو اس حساب سے آپ کی امت کا حساب لینا چاہتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں، آپ کی امت کیا گناہ کر کے آئی وہ آپ کو بھی خبر نہ ہو، بس ہم جانے اور وہ جانے. تو اس امت کا اللہ کے یہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے آدمی تنہائی میں کتنا ہی بڑا گناہ کیا اور آدمی تنہائی میں پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اس امت کو دیا. تو دوسری بات اللہ حضرت آدم نے یہ بتائی کہ اس نبی کی امت کو مجھ پر جو 5 چیزوں میں فضیلت ہے ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا، کسی پر ظاہر نہیں کرے گا. تیسری بات یہ بتائی کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اور مجھ سے جو گناہ ہوا تو مجھ سے غلطی ہوتے ہی اللہ نے فوراً میرا لباس چھین لیا، مجھے جو جنتی لباس دے رکھا تھا وہ لباس جو ہے ہم سے چھین لیا، وہ لباس اللہ نے فوراً اتار لیا. جیسے ہی ہم نے وہ درخت کا پھل کھایا اللہ نے فوراً ہم سے جو ہے جنتی لباس چھین لیا. اور یہ امت جو ہے بڑے بڑے گناہ کرے گی لیکن اللہ ان سے اپنا لباس نہیں چھینے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. ورنہ اللہ اگر یہ کر دیتا کہ کوئی آدمی رات کو گناہ کرے گا صبح وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے اللہ نے حضرت آدم کا لباس اتار لیا کہ جو میری نافرمانی کرے وہ میرا لباس پہنے، وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ نے حضرت، حالانکہ غلطی معمولی سی تھی لیکن اللہ نے اپنا لباس اتار لیا. تو ہم بھی انسان ہیں اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم بھی صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ اگر یہ کر دیتا کہ بھائی جو اس طرح کا گناہ کرے گا یا کوئی گناہ بتا دیتا بڑے بڑے گناہ، جو یہ گناہ کرے گا اس کا لباس چھین لیا جائے گا، اس کو کوئی لباس نہیں ملے گا پہننے کے لیے، تو کتنی دقت ہوتی. تو اللہ نے اس امت پر تیسری بات، اس امت کو حضرت آدم پر تیسری اس چیز میں فضیلت دی کہ یہ امت جو ہے کتنے گناہ کرتی ہے دن میں رات میں صبح شام، لیکن اللہ کبھی اس کو لباس سے محروم نہیں کرتا. کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بغیر لباس کے ہو، کوئی جان بوجھ کے رہنا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی آدمی کبھی ایسا مجبور نہیں ہوتا کہ اس کو لباس ہی نہیں ملے پہننے کے لیے. تو یہ امت جو ہے کتنی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے لیکن اللہ اس کو پھر بھی پہننے کے لیے لباس دیتا ہے. چوتھی بات یہ بتائی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میری توبہ گھر سے باہر نکل کر قبول ہوئی. یعنی پہلے یہ تھا کہ کوئی آدمی گناہ کرتا تو اس کی توبہ اپنے گھر میں اپنے محلے میں قبول نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جنگل میں جا کر اللہ کے سے تنہائی میں جا کر دعا کرتا تھا، یا جو ہے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کر وہاں جا کر دعا کرتے تھے، تب توبہ قبول ہوتی تھی. تو حضرت آدم نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے غلطی کی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ نے میرے گھر میں میری توبہ قبول نہیں کی بلکہ بیت اللہ میں مجھے بلایا اور میں وہاں گیا اور وہاں جا کر میں نے توبہ کی تو میری توبہ قبول ہوئی. اور یہ امت جو ہے گھر سے باہر گناہ کرے گی اور اپنے گھر میں آ کر بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے گی، اللہ سے توبہ کر لے گی تو اللہ اس کے گھر میں بھی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں.
یہ امت جہاں گناہ کرے گی، گھر میں، گھر کے اندر، باہر، اور جہاں توبہ کرنا چاہے، جس جگہ توبہ کرنا چاہے اسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن میری توبہ کو اللہ نے ہر جگہ قبول نہیں کیا، میرے گھر میں قبول نہیں کیا، اور مجھے اپنے گھر میں بلا کر وہاں میری توبہ کو قبول کیا. تو اس چیز میں جو ہے اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے. اور پانچویں بات یہ بتائی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، تو اللہ نے مجھ سے میری بیوی کو جدا کر دیا. جب دنیا میں ڈالا تو حضرت آدم الگ، حوا الگ. اور یہ آخری نبی کی امت جو ہے گناہ کرے گی تو ان سے اللہ ان کی بیوی کو جدا نہیں کرے گا. ہم رات دن صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہماری بیوی رہتی ہے پھر بھی، اور ہمارے پاس رہتی ہے. تو یہ پانچویں چیز ہے. تو یہ 5 چیز حضرت آدم نے فرمایا کہ اس آخری نبی کی امت کو 5 چیزوں میں اللہ نے مجھ پر بھی فضیلت دی ہے. جب امت کو مجھ پر فضیلت ہے 5 چیزوں میں، تو اس امت کے نبی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اے میرے بیٹے شیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.